اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دیں، ہم وہی کریں جو اللہ کی مرضی ہو، پھر ہماری مرضی اللہ کی مرضی ہو جائے گی، ہمارا ارادہ اللہ کا ارادہ ہو جائے گا، وہ تو اس کا انتہائی درجہ ہے، اسی کو فنائے صفت کہتے ہیں۔ وہ بار بار اس چیز کو بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کتاب کا مرکزی مضمون یہی ہے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ محبت بلکہ انتہائی محبت ہی سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ سوائے محبوب کے ارادے اور مرضی کے وہ کچھ نہیں چاہتا، تو پھر یہ فنائے صفت ہوتی ہے۔ صرف ذہنی طور پر تو محبت نہیں ہو سکتی، یہ ان کے خاص الخاص مضامین ہے، اور تقریباً موضوع کو اسی طرح وہ اس طرف ہی لے جاتی ہے۔ جب کسی مضمون پر بحث کرتے ہیں وہ آخر کار اسی طرف لے آتے ہیں۔ ویسے وہ اس کے اوپر بھی زور دیتے ہیں کہ عیسائیوں نے یہ غلطی کی کہ وہ سمجھے کہ اگر کوئی خدا رسیدہ ہو تو وہ خدا ہی بن جاتا ہے، اسی غلطی سے وہ مشرک بن گئے۔ بار بار وہ اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ انسان جب تک انسان ہے اس کی انسانیت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسلامی عقیدہ تو یہی ہے، یعنی خدا رسیدہ ہوتے ہوئے، فنا فی اللہ ہوتے ہوئے اور بقا باللہ ہوتے ہوئے بھی وہ انسان ہے، اور اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس کی صفات بدل جاتی ہیں لیکن اس کی ذات نہیں بدلتی۔ یہ ان کا ایک خاص طرز بیان ہے، یہ ایک مخصوص چیز ہے۔ حالانکہ اس کے بعد ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس نقطے پر کسی نے اتنا زور نہیں دیا۔ فنائے صفت اور فنائے ذات میں فرق بیان کرنے کے لیے انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ جیسے ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، اگر اسے آگ میں ڈال دو تو وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ اس میں اور آگ میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، اس کی صفتیں اور آگ کی صفتیں سب جو ایک ہو جاتی ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگ بن گیا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے لوہے ہونے کی جو صفت ہے وہ باقی ہے، یعنی اس کی ذات جو لوہا ہے وہ باقی ہے۔ جس وقت آگ سے نکالا جائے گا تو پھر وہی لوہا بن جائے گا، چاہے اس وقت اس میں اور آگ میں فرق نظر نہ آئے، لیکن حقیقت میں اس کی ذات کی جو لوہا پن ہے وہ نہیں بدلتی ہے، صفت ضرور بدل جاتی ہے اور وہ آگ کی صفت کو پوری طرح اپنا لیتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک جسمانی مثال ہے۔ جسمانی مثال روحانی حقائق کے لیے ناکافی ہوتی ہے، لیکن اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے یہ بہت اچھی مثال ہے۔ سب سے پہلی منزل یہی ہے کہ انسان اپنی خواہش، اپنی مرضی اور اپنے ارادے کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی اور اللہ کے ارادے کو اختیار کرے۔ یہ نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ فنائے صفت اور وصول اللہ کے لیے یہ سب سے بڑا قدم ہے۔ اس کے بعد اللہ کا فضل اور اس کی عنایت ہے۔ یہ کام انسان خود کر سکتا ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ یہ کتابیں، باتیں اور تقریریں تو سب بس چنگاریاں ہیں۔ چنگاری آگ نہیں ہوتی، وہ تو آگ لگانے والی چیز ہے۔ اگر وہ کسی چیز پر جیسے سوکھی لکڑی ہے لگ جائے تو پھر آگ بن جاتی ہے، یوں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے کتابیں بھی چنگاریاں ہیں، کوئی سوکھی لکڑی ملے تو وہ کام کر جاتی ہے اور آگ بن جاتی ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کتابیں تو ہزاروں ہیں، تقریروں کی بھی یہی بات ہے، یہ چنگاریاں ہیں۔ اگر کوئی آگ لگنے والی چیز مل جائے جس میں آگ لگ سکے تو کام کریں گی، نہیں تو بس ہوا ہے۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ تبلیغی جماعتیں جو باہر کے ممالک میں تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں ان سے کچھ حاصل ہوتا ہے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے، بس اتنا ہی سنا ہے، زیادہ قریب سے ان کا کام نہیں دیکھا، لیکن دعویٰ تو کرتے ہیں اور بعض لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ انہی صاحب نے کہا کہ زبان کا بھی مسئلہ ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں یہ مشکل ہوتا ہے، زبان پہلے سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جاپان میں سنا ہے کہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے، چند جو مسلمان ہوئے تھے یہاں آئے بھی تھے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کسی ایک گروہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے ہیں یا کچھ اور عوامل ہوتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ یہ لوگ ایک تنظیم رکھتے ہیں اس لیے غالباً ان کے نظام کے تحت یہاں آتے ہیں۔ یہ جس کے دل میں طلب دنیا نہ ہو اسے کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ مبلغ کی سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ طالب دنیا نہ ہو، تبلیغ کر رہا ہو تو وہ خالص بوجہ اللہ کر رہا ہو۔ ان لوگوں میں عام طور پر طلب دنیا نہیں ہے۔
ہے۔ اس خلوص کے صلے میں کچھ نہ کچھ لوگ انہیں مل جاتے ہیں